مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 17 رمضان المبارک یہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جب حق اور باطل کا ایک معرکہ ہوا، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں۔ اس کے علاوہ 17 رمضان المبارک ہی وہ تاریخ ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور وصال کا سال 57 ہجری یا 58 ہجری ہے۔ بہرحال 17 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کس حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شہزادی جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کا سکون ہے، جس کی پاکیزگی کا بیان خود خداوند ذوالجلال نے قرآن حکیم میں کیا، اور اسی کی پھر وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سورہ نور جن کی طہارت کا بیان کرتی ہے، ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام۔ جن میں روح القدس بے اجازت نہ آئے، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ وہ مقدس حجرے، وہ مقدس مکان جن میں جبریل امین فرشتوں کے سردار بھی اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ یقیناً وہ حجرہ ہے کہ جہاں جبریل امین آتے اور وحی لے کر آتے اور اجازت لے کر آقا دو جہاں کے خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت اتنی جامع اور اتنی ہماگیر ہے کہ ان تمام زاویوں کا ایک نشست میں احاطہ وہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ وہ فضائل، آپ کے وہ مناقب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مستند ترین ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے متعلق فرماتی ہیں کہ 10 ایسی فضیلتیں ہیں جو مجھے حاصل ہیں، اور امہات المومنین میں سے کسی اور زوجہ مطہرہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ وہ 10 فضائل جو خاص امہات المومنین میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جو 10 فضائل مجھے حاصل ہیں، ان میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں کنواری آقا دو جہاں کے عقد میں آئی، میرے علاوہ کوئی ام المومنین ایسی نہیں ہے جو کنواری آقا دو جہاں کے عقد میں آئی۔ فرماتے ہیں کہ میری دوسری فضیلت یہ ہے جو تمام امہات المومنین میں میری جداگانہ فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ میں واحد رسول اکرم کی زوجہ ہوں جس کے والد اور والدہ دونوں نے ہجرت کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور صدیق اکبر کی زوجہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ہیں، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ یعنی وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا جو ٹائٹل ہے وہ واحد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے کہ ان کے والدین کو یہ حاصل ہے۔
پھر فرماتی ہیں کہ میری ایک جداگانہ حیثیت یہ بھی ہے کہ مجھ پر جب الزام لگا تو میری اس الزام سے براعت اور میری پاکیزگی اور میری طہارت کے لیے خداوند ذوالجلال نے قرآن حکیم کی 24ویں سورہ مبارکہ سورہ نوح میں گواہی دی۔ یہ ایک الگ انفرادی فضیلت ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری ایک فضیلت یہ بھی ہے دیگر امہات المومنین پر کہ نکاح سے قبل جبریل امین ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شبیہ مبارک لے کر آئے اور آقائے دو جہاں کو دکھائی، اور 3 دن متواتر یہ خواب آیا، ایسا کسی اور زوجائے مطہرہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں دیگر ازواج پر یوں بھی فضیلت ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں زیادہ قیام کرتے تھے، اور جب میرے حجرے میں وہ قیام فرما ہوتے تو اس موقع پر وحی آیا کرتی تھی کہ جب آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے میں بستر پر ہوتی اور اس وقت قرآن حکیم کی آیات نازل ہو جاتی، ایسا شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں۔ پھر ایک فضیلت یہ کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حیات ظاہری میں آخری عمل فرمایا وہ مسواک کرنا تھا۔ وہ مسواک آقائے دو جہاں کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کی، اور پھر وہی مسواک آقائے دو جہاں نے کی۔ یوں لعاب عائشہ اور لعاب پیمبر ایک مسواک میں مل گئے، اور یہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا آخری عمل تھا جو آقائے دو جہاں نے مسواک فرمائی۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک میری یہ بھی جداگانہ حیثیت ہے امہات المومنین میں کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وصال میں دیگر امہات المومنین سے اجازت لے کر میرے حجرے میں آ گئے تھے، اور میرے حجرے میں ہی آقائے دو جہاں کا وصال ہوا، اور اس انداز سے وصال ہوا کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور میری آغوش میں تھا۔ اور پھر یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے، کیونکہ جس نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی اس کی لہد بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آقائے دو جہاں کی قبر اطہر ہے، تو یہی وہ حجرہ ہے جس پر گنبد خضرا ہے، اور یہی وہ حجرہ ہے کہ جس پر 70,000 فرشتے دن میں اور 70,000 فرشتے رات میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے دربار میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور جو 70,000 کی جماعت ایک بار آ جاتی ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، یعنی صبح و شام 70,000 فرشتے جس حجرے کے گرد بیٹھ کر حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ حجرہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں بہت ساری روایات اور حکایات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے کیونکہ عمر میں کافی کم تھی، تو وہ آقائے دو جہاں سے ایسی بے تکلف گفتگو فرما لیا کرتی تھی جو دیگر امہات المومنین کی روایات میں ہمیں نہیں ملتی۔ جیسے ایک روایت صحیح ابن حبان میں ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں، تو آقائے دو جہاں نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اتنا خوش ہوئی کہ میرا سر میرے زانوں سے لگ گیا، یعنی خوشی کے عالم میں ایسی بے قراری اور سرشاری کی کیفیت تھی کہ میں ہنستے ہنستے جھک گئی اور میرا سر میرے زانوں سے لگ گیا۔ تو آقا دو جہاں نے جب میری یہ خوشی دیکھی تو فرمایا کہ اے عائشہ تم اس دعا پر اتنی خوش ہو؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ حضور میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دی،
تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آقا دو جہاں کی اتنی مزاج آشنا تھی کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سنن دارمی کی وہ روایت کہ جب لوگ آئے اور کہا کہ ام المومنین سے کہ بارش نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ کچھ کریں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور کی جو قبر اطہر ہے، اس قبر اطہر کے اوپر عین چھت کی سمت سوراخ کر دو کہ قبر سے آسمان وہ نظر آئے اور بیچ میں کوئی شے حائل نہ ہو۔ جب ایسا کیا گیا تو آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ یہ ہے مزاج آشنائی پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان ساری فضیلتوں کے بعد عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال سے قبل آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس میری تیمارداری کے لیے آئے تھے اور وہ میری تعریف کر رہے تھے، تو میں نے کہا کاش میں گمنام ہوتی۔ فضیلتوں کی پر فائز ہو کر پھر گمنامی کی خواہش یا آپ کی عاجزی اور انکساری کا اعلیٰ اظہاریہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سخاوت مشہور ہے۔ کبھی 1,00,000 درہم آئے، روزے سے تھیں، افطار سے قبل سب صدقہ اور خیرات کر دیے، آخر میں اتنا بھی نہ بچا کہ اس سے آپ افطار کر سکیں، سب کا سب راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ یہ آپ کے سخاوت کا عالم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم فقیہہ ہیں، محدثہ ہیں، عالمہ ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے دین کے بیشتر امور امت پر کھلے۔ کیا شان، کیا عظمت ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مشکل مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کا جواب دیتی، خواہ وہ قرآن سے متعلق ہوں، سرکار کے فرمودات سے متعلق ہوں یا فقہی امور سے متعلق ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتی تھی، اعلیٰ ذوق رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طبیبہ بھی تھیں، علم طب پر آپ کو مہارت تھی، علم تاریخ پر آپ کو مہارت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فضائل اور کمالات کی ایک کہکشاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہماری ماں ہے کہ تمام امت کو ناز ہے کہ ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حکمی اولادیں ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے۔ خداوند ذوالجلال پاک پروردگار اس امت کو خصوصیت کے ساتھ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ